والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے۔ یہ ڈائنامک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی۔ پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے۔ اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے، اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ 5-6 سال وہ جب رپورٹ بنائی، اس نے ناسا والوں کو بتایا ہو تہاڈیاں دوربیناں کس کام دیاں، سیٹلائٹ چھوڑے جے، میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، ادروائز یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ اتنا بڑا سوراخ آسٹریلیا کے اوپر ہو چکا ہوا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ سے نارملائز ہو گئے۔ اور یہ بھی انسان کو اللہ نے ہی سجھایا ہے نا، ظاہر ہے اللہ نے تو اس کائنات کو چلانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے تھے، گلوبل وارمنگ والا سسٹم ہو رہا تھا، تو لوگوں کو آگاہ کیا گیا نا۔ یہ کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی برکات کتنی ظاہر ہوئی ہیں، کتنی پولوشن ختم ہوئی ہے، گرینری کی طرف لوگ آئے ہیں، درخت لگانا شروع کیے ہیں، تو ان چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو وہ ان کے اوپر کانفرنسز کرتے ہیں، غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں، سمندر کی صفائی کے لیے بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے۔ سمندروں کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا، سارا کچرا اس میں پلاسٹک کا جاتا تھا اور وہاں پہ مچھلیاں مر رہی تھی، پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں کو سجھاتا ہے، جو خرابی ہیں وہ ریمیڈی بھی ہوتی ہے۔ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، پھیلا دیا، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ اگا دی ہے۔ ابھی کتنی سپیشیز ہیں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ بہت پرانے فگر ہیں، اب تو بڑھ چکے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی اور نباتات کی، ساری ملا کے 20 لاکھ سے زیادہ، اور ان میں میل فیمیل سارا کچھ پورے کا پورا سسٹم ہے۔ ہمیں تو صرف ایک انسان پتہ ہے، یہ چند ایک جانوروں کے نام آتے ہیں، یہ چند پودوں کے نام، اتنی زیادہ ہے۔ پھر سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشت کا سامان، رزق تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی رکھ دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی تمہارے لیے تو رزق رکھا ہی ہے، اس زمین میں ان چیزوں کے لیے بھی رزق رکھ دیا ہے جنہیں تم روزی نہیں دیتے، اللہ روزی دیتا ہے۔ وہ تو آپ دیکھیں ابھی سائنٹیفک جو چینلز ہیں آپ کے ڈسکوری اور نیشنل جغرافک، کہ یہ ایسے پودے ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ جانور پودوں کو کھاتے ہیں، ایسے ایسے پودے ہیں کہ ان کے پتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا مینڈک ہضم کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی مینڈک جاتا ہے وہ اس کے اندر خوشنما ایسے رنگ ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پتا ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اب یہ وہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ پر رزق لاد کر پھرتے نہیں ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں پہنچا رہے ہیں نا جی۔ پودا چل نہیں سکتا، پودے کے منہ میں رزق آ رہا ہے۔ مکھی ہے، وہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب وہ پھڑپھڑائے گا نا اتنی دفعہ تو اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے۔ بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں نا اسی کانٹوں کے اوپر، بارش کے قطرے بھی تو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں بند ہوتا۔ ایسی فریکوینسی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ والی فریکوینسی ہے، جس طرح آپ ماؤس بھی 2 دفعہ کلک کریں تو آگے چلتا ہے، 1 دفعہ کلک کرنے سے نہیں چلتا، وہ کلک ہوتا ہے اس میں باقاعدہ، اسے پتا ہے کہ اتنی تیزی سے پھڑپھڑائے گا تو میں نے بند ہونا ہے۔ کیا نظام ہے۔ پھر ویل مچھلی کا رزق پورا ہو رہا ہے، چھوٹی ویل مچھلی بھی 500 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا،
اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں جن کا سائز ہمارے نارمل 30 ہاتھیوں کے برابر، 30 کے قریب ہاتھی ہونا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، اس کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی ویل مچھلیوں کو کھانا کھلانا؟ اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، شیر کی بھی خوراک پوری ہو رہی ہے، شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے ان خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ خزانے اتار رہے ہیں۔ بھلے زمین خزانہ اگل رہی ہے نا، اتارا اللہ ہی نے۔ کیسے اتارا ہے؟ جو قرآن میں جگہ جگہ ہے، آسمان سے پانی برسایا، زمین میں کھیتیاں اگا دی، اسی پانی کی برکت سے کھیتیاں بھی اگی، فروٹ بھی اگا، کیا کچھ نہیں اگ رہا۔ اور ابھی جو ڈسکوریز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی 8 سے 200 سال پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس خزانے کے اوپر۔ بلیک گولڈ، تیل۔ آج آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا سے تیل ختم ہو جائے، پیٹرول ڈیزل، جدھر دنیا ہے ادھر ہی رک جائے گی۔ زمین پہ آ جائیں گے لوگ، نہ آپ کا کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ کوئی ٹرین چل سکے گی، نہ آپ کے موٹر بائک چل سکیں گے۔ اور اگر آپ نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ جہاز تو پھر بھی نہیں آپ اڑا سکتے، اتنا بڑا جہاز جس پہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں مشکل سے 2 مسافر اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ انرجی اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی انرجی یہ آپ کو پیٹرول ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فشن پروسیس آئنسٹائن کے دماغ میں جو چیز ڈالی، E=mc²، اس کے بعد تو میرے بھائی حیران کن چیز ہے کہ اتنے سے یورینیم سے آپ اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جتنی 1 ملین کلو کوئلے سے، یعنی 10 لاکھ کلو کوئلہ ہونا اتنا سا یورینیم اس کے برابر انرجی دے دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہ جو آپ کی آبدوزیں چل رہی ہیں نیوکلیر، وہ کئی مہینے سمندروں کے نیچے رہتی ہیں، اور دنیا کے کتنے سمندر گھومتی ہیں، دشمن ملکوں کے سمندر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، تو وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں؟ وہ سولر پہ بھی نہیں چل سکتی، نیچے تو اندھیرا ہے، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہ نیوکلیر ہے، وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آنا ہے۔ ہماری قوم کو تو سولر کا تعارف اب آ کر ہوا ہے نا، ویسے تو یہ 50s کے اوائل میں ہی ڈسکوریز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، 1950s میں، 100 سال اس کو بھی نہیں ابھی ہوئے۔ لیکن پاکستان میں تو یہ لوڈ شیڈنگ کی برکت سے یہ سب کچھ آنا شروع ہوا ہے، تو اب یہ چائنا نے اسے سستا کیا ہے، ادروائز تو یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتہ چلنا تھا کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ایک دن میں سورج اتنی انرجی دے رہا ہے، ایک دن میں، کہ پوری انسانیت کے لیے 1000 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے، اتنی انرجی دے رہا ہے۔ یہ تو آپ صرف بجلی پروڈیوس کرنا تو ایک ہے، جو سورج کی روشنی کی تپش ہے اس سے بھی تو انرجی حاصل ہوگی نا۔ یہ ہماری سولر پلیٹس سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں بناتی انرجی، سورج کی روشنی کی وجہ سے بناتی ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہیٹ ہے نا اس کو نہیں یوز کرتی، روشنی کو یوز کرتی۔ یہ ٹھنڈی روشنی بھی ہو تو انہوں نے بنانا ہے۔ چاندنی راتوں میں آپ دیکھیں نا، جب چاند روشن ہوتا ہے وہ تو کوئی تپش نہیں دے رہا، اس وقت بھی سولر پلیٹس کچھ نہ کچھ انرجی بنا رہی ہوتی ہیں، روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، تپش کی وجہ سے نہیں۔ تپش کی وجہ سے وہ ہیں جو آپ نے چولہے بنا لیے ہوئے سولر کے،
جو ایک جگہ پہ انرجی کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ابال بھی سکتے ہیں. مررز کے ذریعے, کنویکس لینس کے ذریعے, جو بچپن میں ہم بھی کبھی کوئی وہ دادی ماں کی جو وہ نزدیک کی نظر والی جو اینک ہے اس کے ذریعے آپ سورج میں کریں اور نیچے رکھیں کاغذ, وہ اس پہ آگ لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد. ہاں, مہذب کنویکس لینس اسے کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں مہذب عدسہ. تو وہ ہیٹ سے کر رہا ہوتا ہے, ایک جگہ اسے مرکوز کر دیتا ہے. آج کل اس قسم کے جو سولر گیزر ہیں وہ بھی آئے ہیں. وہ سولر پلیٹوں والے گیزر نہیں ہیں, وہ سورج کی تپش کو کنورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی آپ کا اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں. ابھی تو سمندروں سے ابھی اس وقت جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے نا, وہ سمندر کی انرجی کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں نا, ان کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے میکینیکل انرجی کے اندر اور پھر بجلی بنائی جائے. کتنی طاقت ہے ان ویوز کے اندر. تنکوں کی طرح اتنے ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن وزنی جو بحری جہاز ہیں تنکوں کی طرح اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں. سونامی کی جو لہریں آتی ہیں, اور سمندر میں تو ہر وقت لہریں چلتی ہیں, ہوائیں بھی چلتی ہیں, لیکن وہاں پہ فاؤنڈیشن کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ونڈ مل لگانے کے لیے آپ کو خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ویوز کو ہم اس طریقے سے ٹرانسفر کریں, اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ وہ انرجی بڑی تھوڑی ہی حاصل ہو رہی ہے. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یا اجمیر شریف والے یا بغداد شریف والوں نے کامیاب ہو ہی جانا ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسی بنا لینی ہے, اور پھر انرجی کا ایک اور سورس انسانیت کے پاس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر وہ سارا پوٹینشلی نظام رکھ دیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے یہاں مخلوقات کے لیے ضروری ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ضرورت ہے. پہلے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں تیل دریافت کروانا. یہ کوئی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو تیل دریافت نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ وہ نیچے چلے گئے اور جا کے تیل دیکھا. بائی چانس پینسلوینیا میں 1853 میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کرنل ایڈون جو تھے امریکہ کے, ایک اتنی بڑی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے, کرسچن تھے, وہ ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں پر وہ تیل کا لیول ایسا تھا کہ وہ زمین کے لیول سے تیل اگل رہی تھی زمین, ورنہ تو تیل کا کنواں کم از کم 1 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے. ہاں, یہ جو آپ کو کہانی کرا دیتے ہیں نا, دیکھیں سائنس نہ آپ کو آتی ہو نا تو یہ تماشا ہی بن جائے گا آپ کے لیے کہ جی فلاں نے جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں کھودا اور نیچے سے تیل نکل آیا. وہ تیل نہیں نکلتا, کوئی بیچارے کا کوئی سٹوریج ٹینک ہے کسی پیٹرول پمپ والے کا, اس سے چوری کر کے تو وہ کہتے ہیں جی نیچے سے کنواں نکل آیا. اور یہ پیٹرول اور ڈیزل تو زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے, وہ تو خام تیل ہوتا ہے. یہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے, کس طریقے سے اسے ہیٹ کرتے ہیں آئل ریفائنری میں, وہ مشکل ترین پروسیس ہے. اور ہر ٹیمپریچر کے اوپر ایک رسپیکٹو تیل سامنے نکلتا ہے. کیروسین آئل جو مٹی کا تیل ہے وہ لادہ سے, ہائی آکٹین جو ہے وہ لادہ سے. اتنا مشکل پروسیس ہے, آگ بھی لگ سکتی ہے. یہ بڑا مشکل ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. یہ زمین سے نکلا ہوا تیل استعمال کے قابل نہیں ہے اتنا آسانی کے ساتھ, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کروانا تھا اس لیول پہ لے آیا. پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, تلاش کرو. 1000 کنواں کھودا جاتا ہے نا تو اس میں سے کوئی ایک کنواں تیل کا نکلتا ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بلائیں کمپنیاں, بھائی کمپنیاں تب آتی ہیں جب انہیں پتا ہو کہ اس میں سے کچھ نکلنا بھی ہے, تب آ کے وہ تیل تلاش کرتے ہیں. اور پھر وہ کنواں بھی کوئی 400-500 فٹ نہیں ہے, کم از کم 4000 فٹ نیچے جانا ہے, تو تب چانسز ہیں. اور 4,000 کے اگر آپ کو 1000 کنویں کھودنے پڑ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مٹی ہے, چٹانیں ہیں, پھر پانی آتا ہے, پھر پانی بھی سارا ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلی چٹانیں شروع ہوتی ہیں, پھر کیا کچھ نہیں ہوتا, پھر جا کے وہ سب کچھ نکلتا ہے. تب جا کے یہ سب کچھ انسانیت کو ملا ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندازے کے مطابق, اب اللہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, یہ اور کرو.
بیماریاں آئی ہیں، ان کے علاج آنا شروع ہو گئے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی، کہاں سے کہاں ترقی پہنچ گئی۔ آج دنیا میں آپ کو ساری سائنس کی برکت سے جو ترقی نظر آ رہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں یہ چیزیں، تو تب ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے زندگی انجوائے کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آج آپ ایک لمحے کے لیے یہ سائنس کی جو برکات ان کو نکالیں نا، سب سے پہلے تو وائی فائی اپنا ختم کریں، انٹرنیٹ ختم کریں، بجلی ختم کریں۔ آپ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ختم ہو ہمیں موت ہی آ جائے، زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں۔ سب کچھ نہیں، آپ کے بیڈ ختم، آپ کے قالین ختم، آپ کے پنکھے ختم، آپ کی لائٹنگ ختم، آپ کا لینٹر ختم، جو لوہے کی پوری سٹرکچر ہے، یہ پورا جو لینٹر ڈالا ہوا ہے آپ کی، یہ ساری کی ساری کچھ بھی نہیں، آپ جا کے پتے پہن کے آپ رہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے، اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، تو پازیٹیو یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ان چیزوں کو نازل فرماتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بھی، لَوَاقِحَ، جو کہ آپ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یوز کریں کہ جو پولنز کو لے کے چلتی ہیں، تاکہ وہ افزائش کا سلسلہ درختوں کے کیس میں بھی لے کے چلیں۔ اور یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں بھی لوگ آبزرو کر لیتے تھے۔ بیج ٹریول کرتا تھا، یہ ہم بچپن میں بھی وہ مائی بڈی کے ساتھ کھیلتے تھے نا، وہ بیج ایک چھوٹا سا بیج میں ہوتا تھا اور باہر اس کے وہ روئی کی طرح کا، وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا، اور جہاں جہاں جاتا تھا وہاں جا کے وہ اس طریقے سے معاملات پھیلتے تھے۔ سائنس کی برکت سے ایک سٹیپ اور طے ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پولنز ہیں نا نظر آنے والے، جو فرٹائل کرتے ہیں، کیونکہ نر اور مادہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں، اگر یہ اس طریقے سے فرٹائل نہ ہو تو آگے ان کی وہ نسل نہیں چل سکتی۔ اور صرف ہوائیں نہیں لے کے چلتی، پرندوں کے پاؤں سے لگ کے بھی یہ پولن ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ پھر جو مکھی ہیں ان کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں انہوں نے جب ختم کر دی تو اب آپ ذرا جاپان میں دیکھیں، وہ سیب کے جو درخت ہے نا، ہاتھوں سے پولن لگا رہے ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے۔ انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ مکھیاں مار کے تو ہم نے مصیبت بنا لی ہے، یہ تو ایک مفت میں ہمارا کام کر رہی تھی۔ ایکو سسٹم جو ڈسٹرب ہوتا ہے پھر یہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہواؤں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ بار دار بنا کر ان کے ذریعے ہم یہ افزائش کا سلسلہ چلاتے ہیں درختوں کا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی۔ ظاہر ہے جب بیج پہنچ گیا، پولنز پہنچ گئے، آسمان سے پانی نازل ہوا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس وہی پانی ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس قابل نہیں تھے کہ اس پانی کا خزانہ رکھ سکتے۔ یہ خزانہ بھی ہمارے پاس ہے، سٹوریج نہیں کر سکتے تھے۔ واقعی ہم تو نہیں سٹوریج کر سکتے، سمندر میں سٹور ہوا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں۔ سمندر سے کون لے کے آئے؟ سعودیہ والوں سے پوچھے نا، سعودیہ میں پانی کیوں مہنگا ہے؟ پیٹرول سے بھی مہنگا ہے، کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ مفت میں پروسیس کرواتا ہے۔ سورج کی تپش سے سمندر کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے، نمک چونکہ وزنی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، صاف پانی جو ہے وہ ویپریٹ ہو جاتا ہے ویپرز کی فارم میں۔ پھر ہواؤں کے ذریعے وہ پانی ٹرانسفر ہوتا ہے اور جا کے شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کی فارم میں برف برستی ہے وہاں پہ، اور میدانی علاقوں میں بارش برستی ہے۔ اس پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں ڈیمز کی فارم میں، اور زمین میں دھنس جاتا ہے اور پھر ہم کنووں سے نکال لیتے ہیں۔ اور جو پہاڑوں کے اوپر سٹور ہوا ہوا ہے گلیشیئرز کی فارم میں، وہ گرمیوں میں اسی سورج کی تپش سے پگھلتا ہے اور وہاں سے چشمے رواں ہوتے ہیں۔ پورا سال چلتے ہیں یہ دریا۔ یہ ہمارا جو دریائے جہلم خشک ہوا ہے نا، یہ خشک ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ڈیم بنایا ہوا ہے انہوں نے، سٹور کر لیتے ہیں۔ ادروائز جو برف پگھلتی ہے مسلسل ہی وہ چشمے چلتے رہتے ہیں۔
وہ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پگھلتی رہتی ہے اور چشمے جاری رہتے ہیں. اوپر دریا چلتے ہیں، نیل چل رہا ہے، دریا سندھ چل رہا ہے، ایمیزون چل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے دریا ہیں، اور زمین کے نیچے بھی دریا پیرلل میں چل رہے ہیں جو ساتھ ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے پانی. باقاعدہ وہ پانی بھی ہم نکالتے ہیں. آپ کو ایک تربیلا ڈیم نظر آ رہا ہے، سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر پنجاب کے لوگ زمین سے پانی نکالتے ہیں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسا کے زمین میں دھسایا ہوتا ہے، یا وہاں سے جو دریا زمین کے نیچے چل رہے ہیں ان کے ذریعے یہاں پہنچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے، اللہ نے سٹور کیا ہے. جی اللہ نے سٹور کیا ہے، زمین میں سٹور کیا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا ہے، سمندر کی فارم میں سٹور کیا ہے. اللہ کی سٹوریج ہے. پھر سٹوری ٹینک جو بادلوں کی شکل میں یہ پانی لے کے چلتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارا ایکو سسٹم چلایا ہوا ہے. خزانے بھی اسی کے ہیں، بانٹ بھی وہی رہا ہے، اور مفت بانٹ رہا ہے. ایک خزانہ تو اس کا ہے ایسا کہ چند منٹ کے لیے وہ رک جائے تو ہماری موت ہو جائے. آکسیجن مفت رکھی ہوئی، 3 یا 4 منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا، اور یہ بھی کوئی صحت مند آدمی. ہم تو شاید 3 منٹ بھی نہ روک سکیں. آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. 1 منٹ میں 23 دفعہ انسان عموماً سانس اندر کرتا ہے، 23 دفعہ باہر نکالتا ہے. اور یہ جو آکسیجن اور پھر اس کی جو آگے فائن ٹیوننگز ہیں ایٹماسفیئر کی، وہ تو کوئی اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے خزانے کی فارم میں سٹور کیا ہوا ہے، تم تو ان کو سٹور بھی نہیں کر سکتے تھے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوتے ہیں. تمہیں زندگی دیتے ہیں، اس کے بعد تمہیں موت دیتے ہیں، اور جو پیچھے بچ جاتا ہے اس کے وارث بھی ہم ہوتے ہیں. ہم پھر کسی اور کو الاٹ کر دیتے ہیں اولاد کو، پھر اس کی اولاد کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی اللہ زندہ ہے، باقی سب کو موت آ رہی ہے. اللہ کے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں برتنے کے لیے دیے. ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو، اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اللہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ الحی القیوم ہے، خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. ایک ایک چیز کا ٹائنیس ڈیٹیل تک اس نے حساب و کتاب رکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ. اور بے شک ہمارے علم میں ہے جتنے لوگ آج تک گزر چکے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور ہمارے علم میں وہ بھی ہے جو بعد میں آنے والے ہیں. یعنی جتنے مر چکے، جتنے آنے والے ہیں، بیک وقت ہمارے علم میں. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے جو ایمان لانے میں سبقت لے آئے اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہوں گے. لیکن یہ دور کی چیز ہے. جو یہ کانٹیکسٹ ہے نا، وہ تو یہی بتا رہا ہے، چونکہ سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے. یہی معنی درست ہے کہ جتنے آج تک مر چکے، دنیا سے آ کے جا چکے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جتنے قیامت تک آئیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ. اور یہ دیکھیں اگلی آیت اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. ہوا یحشرہم. اور بے شک اے نبی آپ کا رب قیامت والے دن انہیں جمع بھی کر لے گا. انہ حکیم علیم. بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. جتنے آج تک انسان اور جاندار پیدا ہوئے اسی نے پیدا کیے، ان پہ موت بھی اسی نے طاری کی، اور قیامت والے دن ان کو اٹھائے گا بھی وہی. اور قیامت تک جتنی مخلوقات آنی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جتنی گزر چکی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے گھیری ہوئی ہے، اور قیامت والے دن انہیں جمع کرے گا. اور ظاہر ہے پھر اس میں سے کوئی رزلٹ نکلے گا نا. یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت کے دن پھر فیصلہ ہوگا کہ کون ہے جو وقت کے پیغمبروں کی آواز کے اوپر لبیک کہتا رہا، اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی.
اور جو شیاطین کے راستے کے پیچھے چلا اس کے لیے عذاب ہوگا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من